سبسکرائب کریں ہمارے چینل SNZ کو۔ سبسکرائب کرنے کے لیے اس لال بٹن پر کلک کریں اور گھنٹی کے آئیکن بیل آئیکن پہ بھی کلک کریں تاکہ ہر لیٹسٹ ویڈیو پہنچے آپ کے پاس سب سے پہلے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون۔ میں نے آپ لوگوں کے سامنے جو آیات تلاوت کی ہے اس میں اللہ رب العزت نے جو مخلوقات مکلف ہے یعنی انسان اور جنات، یہ دونوں چیزیں کیا ہے؟ یہ دونوں مخلوقات اللہ نے مکلف رکھے۔ جو مخلوقات مکلف ہے ان کی حقیقت بیان کی ہے کہ میں نے ان مخلوقات کو کیوں پیدا کیا، اس کی پیدا کرنے کی وجہ کیا ہے۔ 18,000 مخلوقات میں سے بعض فرماتے ہیں کہ 18,000 مخلوقات ہے، بعض کہتے ہیں کہ 40,000 ہے، اور بعضوں نے تو کروڑ تک بھی لکھا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے جس مخلوقات کو مکلف بنایا ان کی حقیقت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ میں نے ان کو کیوں پیدا کیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنات اور انسان کو پیدا نہیں کیا ہے مگر کس چیز کے لیے؟ اپنے عبادت کے لیے، تاکہ یہ لوگ میری عبادت کریں۔ بعض تفسیروں میں یہاں تک کہ تفسیر ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ الا لیعبدون سے مراد الا لیعرفون ہے کہ وہ مجھے پہچانے، کیا کرے؟ یعنی عبادت اتنی کرے اور عبادت میں اتنا مشغول ہو جائے کہ وہ مجھے عارف بن جائے، پہچان لے۔ اس لیے کہ شیطان نے اتنی عبادت کی کہ کرتے کرتے عابد بن گیا، زاہد بن گیا اور ساتوں آسمانوں پہ پہنچ گیا اور وہ اللہ کو پہچان چکا تھا۔ کیا کر چکا تھا؟ کہ اس کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے۔ کیا ہے؟ اس کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے، یعنی اس کی جو رحمت ہے اگر وہ غصے میں بھی ہو، غضب میں بھی ہو، اور اس سے اس وقت بھی کوئی چیز مانگے تو وہ دے دیتا ہے، وہ دے دیتا ہے۔ اس لیے جب اللہ نے فرمایا کہ جاؤ میرے نافرمان، تم نے میری نافرمانی کی، نکلو یہاں سے، تو اس نے اس وقت بھی یہ دعا مانگی، کہا یا اللہ مجھے قیامت تک مہلت دینا۔ کیا دینا؟ اللہ نے کہا جاؤ دے دی۔ حالانکہ یہ چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ اس وقت کیا تھا؟ غضب میں تھا، اور اسی وقت اس کو مار دیتا، اس وقت اس کو مار دیتا، لیکن اللہ نے کہا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتا تھا اس چیز کو، وہ پہچانتا تھا کہ میں اللہ کا نافرمان تو ہوں لیکن میں جو بھی مانگوں گا وہ پورا کرے گا، اور اللہ رب العزت نے اس کو پورا بھی کیا۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے انسانوں سے پہلے دنیا میں جنات کو آباد کیا تھا، پیدا کیا تھا، اور یہ اسی جنات میں سے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ، اور جان کو میں نے آگ سے پیدا کیا۔
کس سے پیدا کیا؟ آگ سے. جان کو میں نے آگ سے، ایک آگ پیدا کی، اس میں سے جو نور تھے اللہ نے اس سے فرشتے بنا دیے. کیا بنا دیے؟ روشنی ہے نا، جب آگ جلتی ہے تو روشنی پھیلاتی ہے نا، یا نہیں؟ جیسے بلب کی روشنی ہے. تو اس جو نور تھے اس سے اللہ نے فرشتوں کو بنا دیا، اور جو آگ تھی اس سے جنات کو بنا دیا. جو آگ تھی اس سے جنات کو بنا دیا. فرشتے وہ مخلوق ہے کہ وہ 24 گھنٹے اللہ رب العزت کی عبادت میں مشغول رہتے، نافرمانی کا تو تصور ہی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ معصوم ہیں. ان کے اندر نفس نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟ نفس. یہ نفس انسان کو جو ہے نا بہکانا شروع کرتا ہے، شیطان کا دوست بن جاتا ہے. کیا بن جاتا ہے؟ شیطان کو کس نے بہکایا؟ شیطان کے ٹائم میں تو شیطان نہیں تھا نا، یا تھا؟ ہاں، شیطان کے ٹائم میں تو شیطان نہیں تھا نا، کیونکہ وہ خود شیطان بننے والا تھا. تو اس کو کس نے بہکایا؟ اس کو نفس نے بہکایا. کس نے بہکایا؟ اصل ہمارا دشمن نفس بھی ہے. شیطان کے ساتھ کیا ہے؟ نفس ہے. جب یہ نفس شیطان کا دوست بن جاتا ہے، جب یہ نفس شیطان کا دوست بن جاتا ہے تو شیطان کا کام ہے صرف وسوسہ ڈالنا. کیا کرنا؟ الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. کوئی انسان اس کو وسوسہ ڈالتا ہے، وہ اس وسوسے میں پھنس جاتا ہے، یا کوئی جن اس کو، شیطان اس کو وسوسہ ڈالتا ہے، اس کو وہ پھنس جاتا ہے. اس لیے تصوف ایک ایسی لائن ہے کہ جس میں آپ کے نفس پر محنت کی جاتی ہے. کس پر کی جاتی ہے؟ یہ نفس بن گیا نا تو سب کچھ بن جائے گا آپ کا. یہ نفس، کیونکہ اس کے اندر خواہشات ہے، اس کے اندر خواہشات ہے، اور یہ نفس انسان کو وہاں لے کے جاتا ہے اگر وہ نفس کا پجاری ہو. کس کا ہو؟ کیونکہ شیطان نفس کا پجاری بن گیا تھا. شیطان نفس کا پجاری بن گیا. تو جب نفس کا پجاری بن گیا تو نفس نے اس کو کہاں لے کے گئے؟ وہاں لے کے گئے کہ پلٹ کے ابھی تک نہیں آیا. ایک دن موسیٰ علیہ السلام کو کہتا ہے، اے موسیٰ، شیطان نے کہا آدم علیہ السلام تو کیا ہو گئے؟ مر گئے. آدم علیہ السلام تو مر گئے. اب اللہ کو بولے کہ مجھے کیا کر دے؟ معاف کر دے. تو موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ سے بات کی تو اللہ نے کہا، اے موسیٰ، اس کو بولو آدم کی قبر کو سجدہ کرو. کیونکہ اللہ اس کے نفس کی کیا ہے؟ شیطانیت کو شروع سے جانتا تھا کہ یہ اس کا نفس اس چیز کے لیے ماننے کے لیے ہے تیار نہیں ہے. میں معاف کر دوں گا. کس کی قبر کو سجدہ کرو؟ آدم علیہ السلام. تو موسیٰ علیہ السلام جب آیا، شیطان نے کہا، ہاں موسیٰ، کیا فرمایا اللہ نے؟ کہا اللہ نے فرمایا کہ آدم کی قبر کو سجدہ کرو، ہم تمہیں معاف کرتے ہیں. جب وہ زندہ تھے، حیات تھے، میں نے سجدہ نہیں کیا، اب قبر کو کیا کروں گا؟ اب قبر کو کیا کروں؟ تو اصل انسان کے اندر کیا ہے؟ نفس. قرآن میں آتا ہے نا ببابل ہاروت و ماروت، ہاروت و ماروت کے بارے میں مختلف قصے اس کے بارے میں مختلف تفاسیر میں بیان کیے گئے. کیا ہے؟ کچھ اسرائیلی روایات ہے، کچھ کیا روایات ہیں. ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ ان فرشتوں نے کہا، یا اللہ، یہ انسان تیرے کیا ہے؟ مخلوق. یہ کون سی مخلوق ہے؟ گناہ کرتی ہے، فلاں کرتی ہے، اپنے خواہشات میں لگی رہتی ہے. کیا رکھی تھی؟ اعتراض کیا. کس کے اوپر؟ انسانوں پر، اللہ کے مخلوق پر اعتراض کیا.
اللہ نے فرمایا اچھا، کہا چلو تم جاؤ دنیا میں کیا کرو، تم جاؤ دنیا میں تم کیا کرتے ہو، تم کیا کرتے ہو، جاؤ۔ جب دونوں گئے تو اللہ نے ان کو نفس دے دیا۔ کیا دے دیا؟ جب ان کو نفس دے دیا خواہشات آ گئی، کیونکہ پہلے تو نفس سے پاک ہے نا فرشتے، ان کے اندر نفس ہے نہیں، جب نفس ہی نہیں ہے تو خواہش ہی نہیں، جب کوئی خواہش ہی نہیں ہے تو کیا گناہ کریں گے، اور کیا گناہ کا دھیان اور کیا گناہ کا ذہن میں بات آئے گی۔ ان کو فرشتوں کو دونوں کو نفس دے دیا گیا۔ یہ لو، جب نفس دے دیا تھوڑا سا آگے آئے تو ایک اسرائیلی روایت میں لکھا ہے کہ ایک عورت ناچ رہی تھی تو خواہش ہوئی، کیا ہوئی؟ اب خواہشات آ گئے، کیا آ گئے؟ خواہشات آ گئے، خواہش ہوئی تو کھڑے ہو گئے وہاں پر، لوگ پیسے لوٹا رہے تھے، ان کے دل میں خواہش ہوتی کہ یا اللہ اگر ہمارے پاس بھی پیسہ ہوتا تو ہم بھی لوٹاتے۔ اب ان کے دماغ میں یہ نہیں ہے کہ میں اللہ کی نافرمانی میں آ گیا، کیا آ گئے ہو؟ بھول گئے، کیونکہ نفس کے خواہشات میں آ چکے۔ کس کے خواہشات میں؟ نفس۔ مٹی اللہ نے دل میں ڈال دیا، مٹی اٹھاؤ یہ پیسے بن جائیں گے تمہارے، انہوں نے مٹی اٹھائی، پیسے بن گئے، انہوں نے پیسے بھی لٹانا شروع کر دیا۔ کیا کیے؟ بعد میں ایک دم خیال آ گیا یہ ہم نے کیا کیا، یہ ہم نے کیا کیا۔ پھر اللہ سے معافی مانگنے لگے، رونے۔ اللہ نے کہا وہاں کا قیامت کا عذاب چاہیے یا دنیا کا عذاب چاہیے؟ کہاں کا چاہیے؟ کہا یا اللہ دنیا کا دے دو، قیامت کا نہیں دے، کیونکہ وہاں کا عذاب کیا ہے؟ ساری عمر کا ہے، ہمیشہ کا ہے۔ یہ تو چند کتنے سال ہوں گے، جتنے بھی ہے یہ گزر جائیں گے، کیونکہ قیامت کے ایک دن 50,000 سال کا ہے۔ ایک دن 50,000 سال کا ہے، تو پھر باقی کیا ہے؟ اس کا تو حساب کتاب ہی نہیں ہے۔ تو شیطان نے جب نفس انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے اور جنات کے ساتھ لگا ہوا ہے، ان کو جب نفس ملا فرشتوں کو تو وہ بھی کیا کر گئے؟ گناہ کر گئے، اور ان کو ابھی تک عذاب میں مبتلا کیا ہوا ہے، عذاب میں ہے۔ تو یہ نفس کی صفائی کے لیے ہے انسان تصوف کے لین میں قدم رکھتا ہے کہ میرا کیا ہو جائے؟ نفس صاف۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ۔ اللہ حضور کو فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کو تزکیے کے لیے بھیجا، یعنی لوگوں کی صفائی کے لیے، اور اسی کو قرآن نے وَيُزَكِّيهِمْ سے وہ کیا ہے، اور صوفیت تصوف اس کو بولتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ صوف یصوف تصویفاً، صوف یصوف تصویفاً، صفائی کرنا، کیا کرنا؟ ادھر تزکیہ اور ادھر صفائی کرنا۔ صوف یصوف تصویفاً یعنی صفائی کرنا، اور وہ صفائی کس چیز کی جاتی ہے؟ نفس کی جاتی ہے۔ جب نفس کے اندر غلاظتیں آتی ہے تو یہ نافرمانی کی طرف جاتا ہے۔ کس کی طرف جاتا ہے؟ نافرمانی کی طرف جاتا ہے۔ وہ ایک دن کسی نے شیطان سے پوچھا تو لوگوں کے اندر کیا جو ہے نا لڑائیاں بناتا ہے، فساد پھیلاتا ہے، فلاں کرتا ہے، یہ کرتا ہے۔ اس نے کہا میں کچھ بھی نہیں کرتا ہوں۔ کیا ہے؟ میں کچھ بھی نہیں کرتا ہوں، یہ جو کچھ تم کرتے ہو یہ خود کرتے ہو، یہ تمہاری نفس کی شرارتیں ہیں۔ کیا ہے؟ یہ تمہاری نفس کی شرارتیں ہیں، مجھے ویسی بدنام کر دیا گیا۔ اس نے کہا یہ کیسے؟ کہا چلو آپ خاموشی سے بیٹھنا۔ اس بزرگ کو کہا، کیا کہا؟ خاموش بیٹھنا، دیکھتے رہنا کیا ہوتا ہے، بس تم نے کچھ نہیں کہنا ہے کسی کو۔ ٹھیک ہے۔ ایک مٹھائی والے کی دکان پہ گیا، وہاں کی شیرینی اٹھائی اور ٹھک کر کے اس کے اوپر پھینک دی، شیشے کے اوپر۔ تو مکھی آئی، اور مکھی نے جو ہے نا، کیونکہ میٹھی چیز کو دیکھ کر مکھی آتی ہے، مکھی آئی اس میٹھی چیز کے اوپر، چھپکلی آئی، مکھی نے مکھی کو کھا گئی۔ وہاں پر ایک بلی تھی جو دکان والے کی تھی، خوبصورت سی بڑی سی بلی تھی،
آج کل بھی یہ مہنگی مہنگی بلی ہے. اس بلی نے کیا کیا؟ چھپکلی کو کھایا. وہاں ایک بندہ آیا تھا مٹھائی لینے کے لیے, بڑا کتا لایا تھا مہنگا. اس نے جب بلی کو دیکھا, اس نے بلی کو پکڑ لیا. دکان کے مالک نے دیکھا میری قیمتی بلی کیا ہو گئی, مر گئی. اس کو غصہ آیا, اس نے جو ہے نا ایک لوہے والی راڈ اٹھائی اور کتے کو سر پہ دے مارا, کتا مر گیا. کیا ہو گیا؟ یہاں سے کہانی کیا ہو گئی, پلٹ کے انسانوں کی طرف آئی. کتے والے نے جب دیکھا کہ یار میرا کتا مر گیا, اس نے جو ہے نا ٹکر کے اس کو مارا. دکان والے کو, دکان والوں نے دیکھا ہمارا بندہ مر گیا, انہیں سمجھا بڑا پوز. یہ کیا شروع ہو گیا؟ وہاں ویلا شیطان آیا, اس نے بزرگ کو پکڑا, بولتے میں نے کچھ کیا ہے یار؟ ہاں میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا, میں تو ایک شیرینی پھینک کے گیا. وہ تیلی تو لگا کے گیا, آگ لگ گئی. کیا گئی؟ وہ تیلی اس نے جلا دی اور نکل گیا. تو یہ انسانوں کے اندر اللہ نے جو نفس پیدا کیا, یہ پھر گناہ کی طرف جاتے ہیں. اسی نفس کی صفائی کے لیے شیوخ کے پاس آنا پڑتا ہے کہ یہ اندر سے کیا ہو جائے, صاف ہو جائے. اب یہ نفس کے بارے میں 3 قرآن نے بیان کیے. وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي. تو امارہ, نفس امارہ, قرآن نے اس کو کیا کہا پہلے کو؟ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ. یعنی یہ نفس سانپ کی شکل کا ہوتا ہے. کس کا؟ جو ڈنگ مارتا ہے. یہ نفس امارہ یہ آپ کو مستقل گناہوں میں رکھے گا, نیکی کی طرف نہیں لائے گا. انسان جو گناہوں کی طرف زیادہ میلان رہتا ہے اور اسی میں رہتا ہے, ثواب نیکی کی طرف بالکل ہی نہیں آتا ہے. کبھی کبھی بس نماز پڑھ لی تو ٹھیک, ورنہ نہیں تو سے چلے. یہ نفس امارہ ہے. کیا ہے؟ کہ آپ کو اس طرف نہیں لاتا. دوسرا نفس, نفس لوامہ ہے. دوسرا نفس, نفس لوامہ ہے کہ گناہ تو کرتا ہے لیکن فوراً ندامت آ جاتی ہے اس کو. کیا آ جاتی ہے؟ یعنی ملامتی. کیا کرتا ہے؟ اپنے آپ کو اندر سے ملامت کرتا ہے کہ یہ میں نے کیا کیا. تو یہ والا نفس بھی اچھا ہے اس لیے کہ فوراً توبہ کرتا ہے. وَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ. کہ ہم توبہ کرنے والے سے کیا کرتے ہیں؟ محبت کرتے ہیں. اور توبہ اور جو پاکی رکھتے ہیں ان سے بھی محبت کرتے ہیں. تو یہ نفس لوامہ ہوتا ہے. جب انسان کسی شیخ یا کسی بزرگ کے پاس آتا ہے تو اس کا نفس امارہ سے پھر تبدیل ہونا شروع ہو جاتا ہے لوامہ کی طرف. کس کی طرف جاتا ہے؟ لوامہ کی طرف. یعنی یہ ملامتی کرنا شروع کرتا ہے, اپنے آپ کو ملامت کرتا ہے کہ یہ میں نے غلط کیا. پھر اس پر استغفار کرتا ہے, توبہ کرتا ہے. تیسرا نفس نفس مطمئنہ ہے, جس کو اللہ نے فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. تیسرا نفس نفس مطمئنہ ہے جو بالکل گناہ کی طرف جاتا ہی نہیں ہے, جو بالکل گناہ کی طرف جاتا ہی نہیں ہے. اور اگر کبھی خیال بھی آ جائے گناہ کا, جب ابھی کبھی خیال بھی گناہ کا آتا ہے تو فوراً استغفار کرتا ہے. وہ اس کے اوپر فوراً استغفار کرتا ہے. تو ان تینوں حالتوں سے نفس اتنے آسانی سے نہیں گزرتا. اتنی آسانی سے نفس نہیں گزرتا. اس لیے سہروردیہ پورا نفس پر محنت کرتا ہے. کس پر محنت کرتا ہے؟ نفس پر محنت کرتا ہے. جب نفس بن جاتا ہے انسان کا تو انسان بننا شروع ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ بننا شروع ہو جاتا ہے. اور اس کے اندر کمال آنے کی ابتدا ہوتی ہے.
لیکن یہ نفس ایسی چیز ہے کہ جہاں ہم نے اس کی نگرانی چھوڑ دی، جہاں ہم نے اس کی نگرانی چھوڑ دی، وہیں سے نفس مارنا ٹھس کر کے شروع کرتا ہے، وہیں سے مارنا۔ تو اس کی نگرانی کیا رکھنی ہے؟ ہمیشہ رکھنی ہے، ہمیشہ اس کی نگرانی رکھنی ہے کہ کہاں ہم سے غلطی ہوئی۔ اگر غلطی نہیں بھی ہوئی ہے تو رات کو بیٹھ کر پورے دن کا، جس کو محاسبہ اعمال کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ مراقبہ محاسبہ اعمال، پورے دن کا اپنا سوچو کہ آج دن میں نے کس کو ستایا، کیا گناہ کیا، تکبر ہوا نہیں ہوا، بغض کسی کے لیے رکھا نہیں رکھا، حسد رکھی یا نہیں رکھی، لالچ دل میں آئی یا نہیں آئی، فلاں کا بندے کا علاج کیا، اس کے لیے دل میں لالچ تھی یا مخلوق کی خدمت تھی، کیا تھی؟ یعنی اپنے نفس کے نگرانی، جب ہم اس کی نگرانی چھوڑیں گے تو یہ پھر ہمیں وہاں لے کے جائے گا جہاں سے واپس پلٹ کے بھی انسان نہیں آ سکتا۔ اور جو بندہ نفس کا بن جاتا ہے وہ پھر کسی کی نہیں سنتا ہے، وہ پھر کسی کی بھی نہیں سنتا ہے، وہ صرف اپنی نفس کی سنتا ہے۔ اس کا نفس اس کو کہتا ہے کہ تو غلط کر رہا ہے تو وہ کہتا ہے غلط ہے، وہ کہتا ہے تو صحیح کر رہا ہے تو کبھی نفس آپ کو یہ کبھی نہیں بولے گا کہ تو غلط کر رہا ہے اگر تو غلطی پر ہے، کیونکہ نفس امارہ کبھی بھی اس چیز کی طرف آپ کو نہیں لے کے آئے گا۔ اگر آپ غلطی پر ہو تو نفس امارہ آپ کو اس طرف نہیں لائے گا، اور نفس لوامہ آپ کو لے آئے گا۔ اگر آپ نے اپنے نفس کو کیا کیا ہو، محنت کی ہو، بنایا ہو، یہ کس چیز سے بنتا ہے، کس چیز سے؟ وہ کہتے ہیں لا کر رگڑے کھائے گا خود آئینہ بن جائے گا، یہ رگڑے لگانے سے بنتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ کبھی ذکر کے رگڑے، کبھی عبادات کے رگڑے، اور کبھی شیخ کے پاس آ کر شیخ کے ڈانٹ کے رگڑے، اور اس کو برداشت کرنا۔ کیا کرنا؟ کہ یہ میری نفس کی کیا چل رہی ہے؟ اصلاح چل رہی ہے۔ کبھی دوست بھی رگڑے لگاتے ہیں نا، اور کبھی لوگ بھی برا بلا کہتے ہیں، آپ بولتے ہیں میں صحیح ہوں لیکن پھر بھی لوگ مجھے برا کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ یہ آپ کے نفس کے کیا رگڑے لگ رہے۔ آپ اپنے اندر پھر بھی یہ سوچو کہ میں غلط ہوں۔ کیا ہے؟ انسان ہے، کبھی بھی اس نفس کو اس طرح کھلا نہ چھوڑو۔ جس دن اس کو کھلا چھوڑ دیا اس دن یہ ایسی سواری ہے، بولتا ہے کہ جس گولے کی لگام ٹوٹ جاتی ہے نا پھر وہ قابو میں نہیں آتا ہے۔ جس گاڑی کا بریک فیل ہو جاتا ہے وہ قابو میں آتا ہے؟ کبھی بھی نہیں آئے گا۔ پھر بندہ بس صرف کلمہ ہی پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ، 120 سپیڈ میں یا 80-90 سپیڈ میں گاڑی کا بریک فیل ہو جائے ہائی وے پہ تو گاڑی قابو میں نہیں آتی ہے، پھر بس صرف انسان کیا کرتا ہے؟ کلمہ پڑھتا ہے، اب یا مر جاؤں گا یا بچ جاؤں گا۔ اگر بچ گیا تو اللہ نے بچا دیا، مر گئے تو اللہ کے پاس پہنچ گیا، مر گئے تو اللہ کے پاس۔ تو یہی مثال اس نفس کی ہے، جب ہم نے اس کو بریک نہیں دیا اور اس کا بریک صحیح نہیں کیا تو جس جگہ اس کا بریک فیل ہو جائے گا نا تو پھر تم قابو میں نہیں آؤ گے۔ انسان پھر قابو میں نہیں آتا، نہ اس کی سمجھ میں آتا ہے کہ یار یہ دوسرا بندہ اس کو سمجھاتا بھی ہے، اس کو سمجھ میں نہیں آتا۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں وہ پھر اپنے آپ کو کیا کچھ سمجھنے لگتا ہے۔ اس لیے یہ سوچا کرو، اپنی نظر میں اپنے آپ کو کیا رکھو؟ کمتر رکھو، اور یہ دعا مانگا کرو کہ یا اللہ مجھے میری نظر میں، یعنی مجھے اپنا آپ اپنی نظر میں کمتر محسوس ہونے دے، اور لوگوں کی نظر میں مجھے اچھا بنا دے، لوگوں کی نظر میں مجھے اچھا بنا دے۔ اپنی نظر میں انسان اپنے آپ کو جب کمتر سمجھے گا تو وہ یہ کبھی نہیں سوچے گا کہ یار یہ والا آدمی میں اس سے اچھا ہوں، میں اس سے اچھا ہوں۔
حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ ہمیشہ یہ تصور کرا کرو اور یہ جملہ بولا کرا کرو کہ میں تمام انسانوں سے فی الحال کمتر ہوں، کیا؟ لیکن کافروں سے علاوہ، کیونکہ کافر سے بہتر ہوں، وہ کافر ہے، میں مسلمان ہوں، ایمان رکھتے ہیں۔ تمام انسانوں میں سے کافر کے علاوہ مسلمانوں سے میں کمتر ہوں سب سے، کیونکہ سب کے پاس جب ایمان ہے تو برابر ایمان والے لوگ جنہوں نے ایمان لایا سب برابر ہے، تو ایمان والے لوگوں میں سے اپنے آپ کو سب سے کمتر سمجھو، سب سے کمتر سمجھو۔ کفار سے تو فی الحال ہم بہتر ہے، لیکن فی المعال کیونکہ ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ ہم ایمان پر جائیں گے یا نہیں، امید یہ ہے اور دعا یہ ہے، ہمیشہ یہ دعا مانگا کرو، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ یہ دعا کس نے سکھائی؟ قرآن نے، اللہ نے سکھائی ہمیں۔ یہ دعا مانگو کہ یا اللہ ہمارے دل کو پیرنا نہیں، جو چیز آپ نے ہمیں دے دی ہے، جو ہدایت آپ نے ہمیں دے دی، یا اللہ اس سے ہمیں نہیں پیرنا، اور جس چیز کو آپ ہبہ کرتے ہو وہ واپس ہمیں اس پر ثابت قدم رکھنا ہے۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یہ دعائیں مانگا کرو، کیا کرو کہ یا اللہ ہمیں دین پر کیا رکھنا؟ ثابت قدم رکھنا، اور اس ایمان پر ثابت قدم رکھنا۔ تو فی الحال تو تمام مسلمانوں سے میں کمتر ہوں، اور فی المعال کافر سے بھی ہوں، ہو سکتا ہے کہ وہ ایمان پر چلا جائے، ہو سکتا ہے وہ ایمان پر چلا جائے، میرے ساتھ کیا حال ہو جائے۔ تو ایمان کے لیے ہمیشہ اپنے لیے دعا مانگو، کیونکہ ہمیں تو ایمان کس میں ملا؟ میراث میں، وراثت میں۔ یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ ایک مسلمان کے گھر میں ہمیں پیدا کیا، یہ اس کا فضل ہے ہم پر، ورنہ اگر ہمیں وہ کافر کے گھر میں پیدا کرتا تو ہم اس سے کچھ لڑ سکتے یا اس سے کچھ کہہ سکتے تھے، نہیں۔ اب جو چیز ہمیں وراثت میں مل گئی تو اس پر بھی شکر نکالو، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ جو میرا شکر نکالے گا میں اس کو اور زیادہ کروں گا، اس کے ایمان میں بڑھوتری لاؤں گا، کیا کروں گا؟ تو جو چیز آپ کو نعمت ملتی ہے اس نعمتوں کے اوپر شکر نکالا کرو، یا اللہ میں اس کا قابل نہیں تھا، کیا ہے؟ اس سے آپ کے نفس کے اندر کیا نہیں آئے گا؟ تکبر نہیں آئے گا۔ اور تصوف کیا ہے؟ تصوف نہ میں کچھ نہ میرا کچھ، تصوف کیا ہے؟ نہ میں کچھ نہ میرا کچھ، سب کچھ تو سب کچھ تیرا، یعنی نہ میں کچھ ہوں، جب میں بھی کچھ نہیں ہوں تو میرا بھی کچھ نہیں ہے، سب کچھ کس کا ہے؟ اللہ کا ہے، اور سب کچھ تو سب کچھ تیرا۔ تو جو سب کچھ تیرا ہے تو میرا کچھ بھی نہیں، تو پھر میرا نفس میں کیا یہ چیز ہے کہ میں جو ہے نا بڑا عبادت گزار ہوں، اتنا ذکر کرتا ہوں، فلاں کرتا ہوں، یہ ذکر نہیں کرتا، یہ عبادت نہیں کرتا ہے، یہ چیزیں آپ کے دل میں آئے گی، اس لیے کہ آپ یہ سوچو گے کہ یہ کس نے دیا؟ میرے رب نے مجھ پہ فضل کیا۔ کس نے فضل کیا؟ میرے رب نے مجھے فضل کیا کہ اتنے لوگوں میں سے اللہ نے مجھے چن کے کہا کہ چلو مسجد، چلو میری عبادت میں لگ جاؤ۔ کس میں لگ جاؤ؟ اب یہ نہیں ہے کہ ہم اس کے مخلوق کو کیا رکھیں؟ کمتر سمجھیں، نہیں، بلکہ ہم نے اپنے آپ کو کمتر سمجھیں، اور ان کے لیے بھی دعا مانگنی ہے۔ کیا مانگنی ہے؟ دعا مانگ۔ کس کا تعلق اللہ سے کیا ہے کسی کو کچھ بھی پتہ نہیں۔ ہاں، وہ حضرت عمر کے دور میں ایک گویہ تھا، اس کی آواز خراب ہو گئی، بوڑھا ہو گیا، لوگ اس کے پوچھنا چھوڑ دیا۔ جب آواز خراب ہو جاتی ہے پھر دنیا کیا پوچھتی ہے؟ جب حسن چلا جاتا ہے تو دنیا پوچھتی ہے؟ حسن جو کمال ہے تمہارے اندر وہ کمال چلا گیا،
تو دنیا تم سے دور ہونے شروع ہو جائے گی۔ اسی لیے جو حسن ہے وہ ایک وقت تک ہے، کیا ہے؟ جوانی سے لے کر جوانی، جب تک جوانی ہے اس وقت تک حسن ہے، جیسے جیسے بڑھاپا آتا چلا جائے گا حسن جاتا چلا جائے گا۔ اگر آپ کو کوئی کمال دیا گیا، دنیاوی کوئی بھی کمال ہے، تو یہ بھی ایک وقت تک ہے۔ جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے پھر وہ کمال و کرتب بھی چلے جاتے ہیں۔ آواز دی گئی ہے تو بڑھاپے میں جا کے وہ آواز چلی جاتی ہے۔ لیکن ایک چیز ایسی ہے جو نسبت ہے، جب انسان جتنا بوڑھا ہوتا ہے اتنا کمال پہ جاتا ہے۔ کیا ہے؟ نسبت ایک ایسی چیز ہے کہ جوانی میں انسان کم ہوتا ہے، لیکن جیسے 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 وہ بڑھاپے پہ جاتا ہے ویسے ویسے وہ دنیا اس کے پیچھے بھاگنا شروع کرتی۔ ان کی آواز کے پیچھے لوگ نہیں، ان کے اندر اللہ نے جو کمال رکھا ہے وہ نسبت کا کمال رکھا ہے۔ جو بزرگ بوڑھا ہوتا ہے دنیا اس کی اور قدر شروع کر دیتی، ہاں یا نہیں؟ دیکھا ہوگا جو بزرگ بڑھاپے میں جتنا جا رہا ہوتا ہے اور اتنا اس کی اور لوگ دنیا اس کے پاس لگنے لگ جاتی ہے، بھاگنے لگ جاتی ہے۔ تو یہ والا کمال لو۔ کون سے کمال لو؟ یہ والا کمال۔ باقی جو دنیاوی کمال ہے وہ تو جیسے جیسے حسن اور جیسے جیسے آواز ختم ہو جاتی ہے دنیا آپ سے چھٹ جائے گی، دور ہو جائے گی۔ تو گویے کہ جب آواز ختم ہو گئی، خراب ہو گئی، نہ کوئی سننے آتا تھا، نہ کوئی پیسے بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، قبرستان میں جا کے رو رہا تھا اللہ سے، اے اللہ جب تک میری آواز تھی دنیا میرے پیچھے بھاگی، اب میں بوڑھا ہو گیا، میری آواز بھی ختم ہو گئی، کیا ہو گئی؟ کوئی بھی مجھے نہیں سنتا ہے۔ روتے 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 اسی حالت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت تھی، انہوں نے خواب میں دیکھا اور فرمایا جاؤ فلاں جگہ میں میرا ایک گویہ ہے، کیا ہے؟ میرا ایک بندہ ہے، جاؤ اس کے پاس۔ کیا کرو؟ حضرت عمر بھاگ اٹھے اور دوڑے، اور ایسے دوڑ لیتے کہ چادر جو ہے زمین پر کھینچتی ہوئی آ رہی۔ جو گویہ نے دیکھا کہ حضرت عمر آ رہے وہ تو ڈر گئے، وہ بھاگنے لگا، کیا بھاگنے لگا۔ حضرت عمر نے کہا رکو رکو، مجھے اللہ نے آپ کے پاس بھیجا۔ کس نے بھیجا؟ اللہ۔ اتنی محبت کرتا ہے اللہ، 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ تو پھر اس کی ضروریات اس نے پھر معافی مانگی اور اللہ نے اس کو کمال دیا۔ وہ ایک شخص تھا، وہ بت کے سامنے کہتا تھا ساری عمر یا صنم یا صنم یا صنم، کیا؟ بت کا نام صنم تھا نا، صنم 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 کرتے کرتے 100 سال گزر گئے۔ ایک دن اس کے منہ سے غلطی سے نکلا یا صمد، کیا نکلا؟ صمد اللہ کا نام، بے نیاز، غلطی سے نکلا، شوق سے بھی نہیں، ارادے سے بھی نہیں۔ آسمان سے آواز آئی، کیا چاہتا ہے میرے بندے؟ وہ حیران ہو گیا کہ آج ہم نے غلطی سے اللہ کا نام لیا۔ کس سے لیا ہے؟ ہم نے مسلمانوں کا اللہ کا رب کا نام غلطی سے منہ سے نکلا، اس نے ہمیں آواز دے دی، اس کو ہم 100 سال سے پکار رہے ہیں، یہ تو خاموش بیٹھا ہوا ہے۔ کیا بیٹھا ہوا ہے؟ بالکل اس کے اندر یہ احساس ہی نہیں ہے۔ اس کو غصہ آیا اور اس نے اس بت کو توڑ کے باہر پھینک دیا۔ کیا کر دیا؟ باہر پھینک دیا، اور مسلمان ہو گیا، ایمان لے آیا۔ تو فی المعال کیا ہے؟ بہتر سمجھو۔ وہ ایک ابدال کا انتقال ہو رہا تھا، اس نے کہا یا اللہ میں تو جا رہا ہوں، میری جگہ پہ کون آئے گا؟ کیا ہے؟ میری جگہ پر کون آئے گا؟ بیٹھے گا کون؟ ابدال کوئی چھوٹی سیٹ تو نہیں ہے، بہت بڑی بزرگ۔ اللہ نے کہا وہ فلاں مندر میں ایک پنڈت بیٹھا ہوا ہے، وہ تیرے اس میں بیٹھے گا سیٹ پر۔ کیا کہا؟ وہ فلاں مندر میں ایک پنڈت ہے نا، وہ بیٹھے گا، جاؤ۔ حیران رہ گئے کہ یار یہ کافر پنڈت میری سیٹ پر۔
کس کے اوپر؟ میری سیٹ پر. بھائی عقل سے بالا تر ہے تیری خدائی نا. بھائی کعبے میں پیدا کرے زندیق کو، بت خانے سے لائے صدیق کو. ابو جہل کعبے میں پیدا ہوا نا. بھائی کعبے میں پیدا کرے زندیق کو، بت خانے سے لائے صدیق کو. عقل سے بالا تر ہے تیری خدائی. ہاں عقل سے بالا تر ہے تیری خدائی. ابراہیم علیہ السلام کا باپ بت بناتا تھا. بت خانے میں ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے. کہاں پیدا ہوئے؟ تو کعبے میں پیدا کرے زندیق کو اور بت خانے سے لائے صدیق کو. عقل سے بالا تر ہے تیری خدائی. زوجہ فرعون ہو طاہرہ. ہاں زوجہ فرعون ہو طاہرہ، زوجہ لوط ہو کافرہ. عقل سے بالا تر ہے تیری خدائی. ہاں فرعون کی بیوی مسلمان ہے، طاہرہ ہے. لوط علیہ السلام نبی ہے، اس کی بیوی کافرہ ہے. ہاں پدر ازر خلیل اللہ ہوئے. پدر ازر خلیل اللہ ہوئے اور پدر نوح گمراہ ہوئے. عقل سے بالا تر ہے تیرے خدائی. ازہر کا بیٹا خلیل اللہ ہوا، ابراہیم خلیل اللہ بن گئے. نوح کا بیٹا کیا بنا؟ نوح علیہ السلام کا کافر بن گیا. عقل سے بالا تر ہے تیری خدائی. تو اس کی خدائی عقل سے بالا تر ہے. ہاں موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ میں آپ کا انصاف دیکھنا چاہتا ہوں. کیا دیکھنا چاہتا ہوں؟ کہا میرا انصاف دیکھنا چاہتے ہو؟ کہا ہاں یا اللہ آپ کا انصاف دیکھ. کہا خاموش اس غار میں چھپے بیٹھ کے دیکھتے رہنا. کیا دیکھنا؟ ایک دریا کے کنارے پہاڑ تو. اور کہا اس خاموش بیٹھنا، بس صرف تم نے دیکھنا ہے کیا ہوتا ہے. تم نے دیکھنا ہے کیا ہوتا ہے. اس نے دیکھا ایک بوڑھا آدمی آیا، اس کے ہاتھ میں اشرفیوں کی تیلی ہے. پانی پینے کے لیے بیٹھا اور پانی پی رہا تھا. کیا کر رہا تھا؟ پانی پیا اور اشرفیوں کی تیلی بھول کے آگے نکل گئے. ایک بچہ آیا اور وہ اشرفی کی تیلی لے کے چلا گیا. نہیں بلکہ ایک جوان آیا تھا. جوان تھا، اس نے پانی پی رہا تھا. اس کے ہاتھ میں اشرفیوں کی تیلی تھی اور پانی پی کے گھوڑے پہ سوار ہو کے آگے گیا. بچہ آیا، وہی تیلی اٹھا کے لے کے گئے. وہ جوان جب گھوڑے پہ واپس آیا تو ایک بوڑھا وہیں پانی پی رہا تھا، اسی جگہ پہ جہاں پر اس جوان نے پانی پیا. تو اس جوان نے اس بوڑھے کو کہا کہ یہاں پر میری اشرفیوں کی تیلی رکھی ہوئی تھی. اس نے کہا مجھے تو پتہ نہیں کیا ہے، مجھے تو. وہ اس کے ساتھ کیا کرنے لگا؟ ہم کلامی کرنے لگا. آپس میں ایک دوسرے کو طیش آیا. اس نے کہا تم جھوٹ بول رہے ہو. اس نے کہا میں جھوٹ کیوں بولوں گا؟ دونوں کے آپس میں میں تجھے قتل کر دوں گا اگر تو نے نہیں. دونوں کی بہت زیادہ بحث ہوئی. جیسے تلوار نکالا، موسیٰ علیہ السلام ایک دم اٹھنے لگے. پھر یاد آ گیا کہ بیٹھ جاؤ. کیا ہو گیا؟ اور اس نے اس کی گردن اڑا دی اور سیدھا نکل گیا. اس نے کہا یا اللہ یہ تیرا انصاف ہے. موسیٰ علیہ السلام کیا ہے؟ اے ربا یہ تیرا انصاف ہے، میری تو سمجھ سے باہر ہے. کہا اے موسیٰ یہ میرا انصاف ہے. سمجھ میں آیا آپ کو؟ کہا نہیں کچھ بھی سمجھ نہیں آیا. کہا سنے موسیٰ، یہ جو جوان تھا نا اس کا باپ بڑا امانت دار تھا. کیا تھا؟ بہت امانت رکھتا تھا لوگوں کی. اس بوڑھے نے اس کے باپ کے اوپر جھوٹے الزام لا کے اس کو قتل کر دیا. کیا کر دیا؟ اور یہ جو امانت تھی نا یہ اس بچے کے باپ نے اس کے جوان کے باپ کے پاس رکھوائی تھی. کس کے پاس رکھوائی تھی؟ اس جوان کے باپ کے پاس. تو بچہ اپنا امانت لے کے چلا گیا. ہاں اور اس بندے کے باپ کے قاتل کو ہم نے اس کے ہاتھ میں دے دے کہ یہ تیرا باپ کا قاتل ہے، اڑا دے. کیا کر دے؟ اس نے اپنے باپ کا بدلہ لے لیا اور وہ امانت لے کے چل. تو عقل سے بالا تر ہے کیا ہے؟ خدا. تو یہ اللہ کا شکر نکالو. کہا یہ فلاں آدمی تم پارے اس مر بیٹھے گا، جاؤ. وہ بیٹھا ہوا تھا وہیں مندر میں بدھ کے سامنے. بدھ کے سامنے بیٹھا ہوا تھا آرام سے. وہ بزرگ گیا، اس نے اس کو ایک لات ماری. اٹھ کلمہ پڑھ. اس نے جیسے اٹھا اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد.
فوراً اس نے کلمہ پڑھا۔ نفس اس کا اندر سے بنا ہوا تھا، کیا تھا؟ کیونکہ اس نے اتنی ریاضتیں کی تھی کہ اس کا نفس اندر سے کیا ہو گیا تھا؟ بن چکا تھا، بس صرف کلمہ داخل ہونا تھا۔ اور فوراً اس کے اندر جیسے ہی کلمہ داخل ہوا، اللہ نے اس کو سیٹ دے دی۔ کیا دے دی؟ سیٹ دے دی۔ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں شاہ عبدالعزیز بہت سخت بیمار ہوئے، بخار بہت سخت آنے لگا۔ کسی نے کہا حضرت یہاں پر ایک جوگی ہے، کیا ہے؟ وہ بخار کھینچ لیتا ہے۔ کہا نہیں لانا میرے پاس اس کو۔ کیا کرنا؟ نہیں لانا، منع کیا۔ لیکن مرید تھے، شاگرد تھے، کیا کرتے؟ جب بہت زیادہ بخار طاری ہوگا، ان پر غشی طاری ہو گئی، بے ہوش ہو گیا، تو بھاگ کے ان مریدوں نے کیا کیا؟ اس جوگی کو لے آئے، کہا حضرت کیا کرو؟ بخار نکالو۔ اس نے کھینچا شپ کر کے بخار، وہ شاہ عبدالعزیز کھڑے ہو گئے۔ اس نے جیسے ہی دیکھا وہ جوگی سامنے بیٹھا، اس نے پہلے تو شاگردوں کو غصہ کیا، یہ تم نے کیا کیا؟ لیکن پھر ہو گیا جو ہونا تھا۔ اس جوگی سے کہا کہ یہ تمہیں کیسے ملا، حاصل ہوا؟ کیا کہا؟ یہ چیز تمہیں کیسے حاصل ہوئی؟ کہا میں نے ہمیشہ اپنی نفس کی مخالفت کی ہے، اس سے حاصل ہوا۔ کہا کیسے؟ کہا جب میرے نفس نے مجھے کہا کہ شراب پی، میں نے نہیں پی۔ جب میرے نفس نے کہا مت پی، میں نے پی لی۔ جب میرے نفس نے مجھے کہا کہ اس چیز کو کھا، میں نے نہیں کھایا۔ جب میرے نفس نے کہا کہ مت کھا، میں نے کھا لیا۔ یعنی بالکل اس کی الٹ چلتا رہا ہمیشہ۔ 30 سال میں ہمیشہ اسی طرح زندگی گزاری ہے، اپنے نفس کی مخالفت میں، کبھی اس کی خواہشات پوری نہیں کی۔ یعنی کہ کہا اچھا ہاں، کہا کلمہ پڑھ، کہا نہیں پڑھوں گا۔ کہا اپنی نفس کی وہ کر رہا ہے، اس نے ایک دم پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول، مخالفت کی، ٹھک۔ نفس تو ویسے ہی بنا ہوا تھا، ٹھک کر کے بن گیا اللہ والا۔ کس کی مخالفت کی ہے؟ نفس کی۔ تو نفس کی مخالفت سے اللہ نے اس کو دنیا کا کمال دے دیا، ایک چیز تو دے دی نا، اگرچہ اس نے اپنی طرف سے کر دی۔ اور آگے جا کے اللہ نے اس کو ایمان بھی دے دیا۔ اس مخالفت کی وجہ سے، ریاضت کی وجہ سے اللہ نے اس کو کیا دے دیا؟ بڑی چیز دے دی، ایمان بھی دے دیا ساتھ، کہ جاؤ جب تم نے ہمیشہ اس کی مخالفت کی تو آج ایمان بھی لے لو۔ وہ اس کی محنت بیکار نہیں گئی، بیکار گئی نہیں، اس کی وہ محنت کارگرد ہو گئی۔ جس چیز کے لیے وہ، جس نفس پر وہ محنت کر رہا تھا اپنی دنیاوی چیزوں کے لیے کہ مجھے دنیا مل جائے، لیکن اللہ نے اس کو ایمان بھی ساتھ میں دے دیا۔ کیا دے دیا؟ اس لیے دے دیا کہ اندر سے کیا ہو گیا تھا؟ بن گیا تھا، نفس اس کا بن گیا تھا۔ ایمان آئے گا بس آگے چلنا شروع کر دے گا، روشنی آئے گی خود بخود آگے، کیونکہ اس نے اپنے اندر روشنیوں کا سسٹم لگا دیا ہے، بس اس کے ساتھ صرف بجلی کا کنیکشن ٹچ کرنا تھا۔ کیا کرنا تھا؟ بلب شلب ساری چیزیں لگ گئی تھی، اندر روشن ہو گیا تھا، لیکن اندھیرا ایمان کی وجہ سے تھا۔ کس کی وجہ سے تھا؟ یعنی ابھی اس کے ساتھ بجلی ٹچ نہیں ہوئی تھی، جیسے ایمان لایا تو بجلی بھی ٹچ ہو گئی، بس سب کچھ روشن۔ تو نفس یہی چیز ہمیں کیا کرتی ہے؟ گناہ کی طرف لے کے جاتی ہے، اور یہی چیز نافرمانی کی طرف لے کے جاتی ہے۔ اسی نفس کے اوپر ہماری ساری محنت چلنی چاہیے، اور اس کی نگرانی ہمیشہ ہمیں رکھنی چاہیے۔ بلا نگرانی اس کو کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اور کبھی کبھی ہمیں نفس کی بیماریاں پتہ نہیں لگتی ہے، لیکن جب شیخ کے پاس آتے تو اس کو معلوم ہوتا۔ شیخ اللہ نے اس لیے رکھا ہے کیونکہ مومن کے لیے آئینہ ہے۔ کیا ہے؟ اس کے آئینے میں اس کو نظر آنے لگتا ہے اس کو اپنا چہرہ، کہ میرے اندر کیا بیماری ہے۔ جب مومن اس کو بولتا ہے نا کہ تیرے اندر یہ چیز ہے، تو یہ آئینہ اس کو بول رہا ہے۔ کیا بول رہا ہے؟ اس کو غصہ آتا ہے جب اپنے پیر بھائی اس کو بولتے ہیں نا تیرے اندر تکبر ہے، تیرے اندر بغض، تیرے اندر یہ ہے، اس کو غصہ آتا ہے، تو میرے پیر تو نہیں ہے، کیا ہے؟ وہ بھائی اس نے تیرے کو اطلاع دے دی، آئینہ نے کیا کر دیا؟
وہ تیرا پیر نہیں ہے، وہ آئینہ ہے، آئینہ نے آئینہ کو اطلاع دے دی کہ تیرے اندر یہ چیزیں، جا اپنے پیر کے پاس. کدھر جا؟ شیخ کے پاس جا کے وہ کیا کر دے؟ وہ تجھے یہ تو نہیں بولا کہ اس چیز کو ختم کر، اس کو اس طرح ختم کیے جاتے، اس کو اس طرح ختم کیے جاتے، اس کو اس طرح ختم. وہ آپ کو بول رہے بھائی آپ یہ چیز آپ کے اندر نظر آ رہی ہے، مجھے اس کو مٹانے کے لیے اب آپ کا مسئلہ ہے، مٹاتے ہو مٹاؤ، نہیں مٹاتے ہو رہنے. تو مومن کے لیے کیا ہے؟ آئینہ ہے. انسان کو اپنی بیماریوں کا پتہ نہیں چلتا ہے، لیکن جب سامنے جاتا ہے تب پتہ چلتا ہے. تو اللہ ہمیں نفس کی چالوں سے بچائے اور ہمارے نفس کو اللہ مطمئنہ بنا دے. کیا بنا دے؟ مطمئنہ بنا دے. جب نفس ہمارا مطمئنہ بن جائے گا پھر بھی ہم اس کی نگرانی کرتے رہیں گے. کیا کرتے رہیں گے؟ اصل نفس تو تب مطمئنہ بنے گا کیونکہ نفس تو ہم مطمئنہ نہیں ہوتا ہے، وہ تو ہمیشہ لوامہ پہ رہتا ہے، یا تو کبھی مطمئنہ پہ آ جاتا ہے اور کبھی لوامہ پہ آ جاتا ہے، اور کبھی پھر نیچے امارہ پہ نکل آتا ہے. لیکن بہت کم امارہ پہ آتا ہے، لوامہ پہ ہی رہ جاتا ہے. کس پہ رہتا ہے؟ نفس سے مطمئنہ تو تب ہوتا ہے جب یہ ایمان کے ساتھ رخصت ہو جائے. کس کے ساتھ؟ جب ایمان کے ساتھ رخصت ہو گیا تو پھر مطمئنہ ہو گیا. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. تو یا اللہ ہمارے نفس کو کیا بنا دے؟ مطمئنہ بنا دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا اللہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتنا وأعمر روعاتنا. اللهم احفظني من بين يديه ومن خلفه وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بك بعظمتك أن أغتال من تحتي. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة.